بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الضبع سے مراد لگڑ بھگا ہے۔ اس کی کنیت ام اخنور، ام طریق، ام عامر، ام القبور، ام نوفل، نیز مذکر کی کنیت کے لیے ابو قلدہ اور ابو الحنبر کے الفاظ ہیں۔ خرگوش کی طرح اسے بھی حیض آتا ہے۔ شعراء کے کلام میں ہے کہ جب یہ لوگوں کا گوشت کھاتا ہے یا خون پیتا ہے تو اسے حیض آتا ہے۔ ابن صلاح نے کتاب ریلت میں ارسطالی سے نقل کیا ہے کہ لگڑ بھگا بھی خرگوش کی طرح 1 سال مذکر اور 1 سال مؤنث رہتا ہے، پس حالت مذکر میں حاملہ ہو کر حالت مؤنث میں بچہ دیتا ہے۔ لگڑ بھگا کو لنگڑا جانا جاتا ہے، مگر یہ لنگڑا نہیں ہوتا اور اس لیے لنگڑا دکھائی دیتا ہے کہ اس کے جوڑ ڈھیلے ہوتے ہیں۔ اس کی داہنی کروٹ میں بائیں کی بنسبت زیادہ رطوبت ہوتی ہے۔ یہ انسانی قبور کو کھودتا ہے کیونکہ یہ انسانی گوشت کا بے حد شوقین ہے۔ لگڑ بھگا جب کسی انسان کو دیکھ لے تو یہ اس کے سر کے نیچے سے زمین کھود کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کا حلق دبا کر قتل کر دیتا ہے اور اس کا خون چوس لیتا ہے۔ لگڑ بھگا فاسق جانور ہے۔ جو ہی اس کی نو کا کوئی جانور گزرتا ہے تو یہ جفتی کے لیے اس پر چڑھ جاتا ہے۔ لگڑ بھگا جب ریوڑ میں گھس جائے تو ایک بکری نہیں بلکہ بھیڑیے کی طرح تمام بکریوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر لگڑ بھگا اور بھیڑیا دونوں ریوڑ میں گھس جائیں تو بکریاں محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو بکریاں پکڑنے سے روکتے ہیں۔ جب چاندنی رات میں کتا کسی چھت یا دیوار پر کھڑا ہو، اس کے سایہ پر لگڑ بھگا کا پاؤں پڑ جائے تو یہ کتے کو کھا جاتا ہے۔ لگڑ بھگا حماقت کے حوالے سے موصوف ہے۔ شرعی حکم کے لحاظ سے لگڑ بھگا کا گوشت حلال ہے۔ لگڑ بھگا کے خواص میں سے ہے کہ یہ کتے کو ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو، اور اگر کتا دیوار پر ہو، اس کے سایہ پر لگڑ بھگا کا قدم پڑتے ہی کتا نیچے گر کر اس کی خوراک بنے گا۔ لگڑ بھگا کی چربی سے کتا نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کا پتا بقدر نصف دانے خشک کر کے کسی عورت کو کھلانے سے شہوت ختم ہوگی اور وہ ہم بستری سے نفرت کرے گی۔ لگڑ بھگا کی جلد کو چھلنی بنا کر اسے چھان کر بیج بوئے جائے تو ٹڈی نقصان نہ دے گی۔ لگڑ بھگا مکو سے بھاگتا ہے۔ جسم پر مکو کی مالش سے لگڑ بھگا پاس نہ آئے گا۔ لگڑ بھگا کی جلد جو پاس رکھے اسے کتے نہیں بھونکیں گے۔ اس کا پتا بطور سرما استعمال کرنے سے آنکھ کی دھند اور پانی کے لیے مفید ہے اور روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص لگڑ بھگا کی آنکھ 7 دن سرکہ میں ڈبوئے رکھے پھر انگوٹھی کے نگینہ کے نیچے رکھے تو جادو اور نظر بد کا اثر نہ ہوگا، اور یہ انگوٹھی سحر زدہ کے لیے پانی میں ڈال کر وہ پانی اسے پلایا جائے تو شفا یاب ہوگا۔ یہ عمل مختلف جادوؤں کے لیے مفید ہے۔ اگر لگڑ بھگا کا سر ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کبوتر ہوں تو کبوتروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ لگڑ بھگا کی زبان پاس رکھنے سے کتے نہیں بھونکیں گے اور نہ ہی ضرر دیں گے۔ چور ڈاکو اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ جو شخص لگڑ بھگا سے خوف زدہ ہو اسے چاہیے کہ جنگلی پیاز کی جڑ ہاتھ میں لے لے، پس محفوظ رہے گا، کیونکہ لگڑ بھگا جنگلی پیاز سے بھاگتا ہے۔ کسی بیمار بچے کو لگڑ بھگا کی گدی کے بالوں کی 7 دن تک دھنی دی جائے تو شفا یاب ہوگا۔ جس عورت کو لگڑ بھگا کا آلہ تناسل خشک کر کے پلایا جائے اس کی شہوت ختم ہوگی۔ مادہ لگڑ بھگا کی شرمگاہ کا ایک ٹکڑا گلے میں ڈالنے سے لوگ محبت کریں گے۔ لگڑ بھگا کے دانت بازو میں باندھنے سے دانت کے درد اور نسیان کا ختم ہوگا۔ بیج کو لگڑ بھگا کی کھال میں وزن کر کے بونے سے کھیت آفات سے محفوظ رہے گا۔ اس کا خون پینا وسواس کو ختم کرتا ہے۔ ہاتھ میں اندرائن لینے سے لگڑ بھگا دور بھاگے گا۔ جسم پر اس کی چربی کی مالش سے کتے کے کاٹنے سے امان ہوگی۔ لگڑ بھگا کا پتا پڑ بال اکھیڑ کر وہاں لگانے سے دوبارہ بال نہ اگیں گے۔ لگڑ بھگا کا خشک آلہ تناسل پیس کر 1 دانے کے برابر پینے سے شہوت زیادہ ہوگی اور عورتوں سے دل نہ بھرے گا۔ لگڑ بھگا کے دانت بازو میں باندھنے سے دانت کے درد اور نسیان کا خاتمہ ہوگا۔
लगड़ भग्गा का पित्ता निस्फ दिरहम के बकदर शहद में मिलाकर नोश करने से सर, आंख, कुव्वत बा, नुज़ूलुल मा के लिए मुफीद है। इसका पित्ता शहद में मिलाकर बतौर सुरमा लगाना आंख की रोशनी और खूबसूरती का सबब है। यह दवा जितनी पुरानी होगी तासीर उतनी ज्यादा होगी। अतिब्बा का इजमा है कि लगड़ भग्गा की दाहिनी रान का बाल जो सुरीन के करीब हो उखेड़ा जाए, फिर जलाकर रोगन जैतून में मिलाकर ऐसे फोड़े पर लगाया जाए जिसमें पीप हो तो जख्म ठीक होगा। मादा लगड़ भग्गा के उसी बाल की खासियत बरअक्स है। ताबीर, कश्फ असरार, फजूल काम, धोखाबाज दुश्मन है।